الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وذریتہ اہل بیتہ وبناتہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ قرآن اور اقبال کے سلسلے میں آج کا موضوع ہے خوف غربت از شیطان، یعنی غربت کا خوف جو ہے وہ شیطان دلاتا ہے، چونکہ دوسری طرف ہر چیز کا رازق تو اللہ ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ تمہاری جو یہ غربت آ رہی ہے یہ تمہیں تباہ کر دے گی۔ اس کے لیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 268 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء، کہ شیطان تمہیں تنگ دستی کا خوف دلاتا ہے اور فحاشی کی طرف تمہاری رغبت کرتا ہے۔ اب غربت کا جب خوف ہوتا ہے تو فحاشی کیسے ہوتی ہے کہ عام لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ غربت کی وجہ سے ڈاکے لگاتے ہیں یا چوریاں کرتے ہیں یا لوگوں کی جیبیں کاٹتے ہیں، غربت کی وجہ سے کاٹتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا ذکر ہے کہ ایک چور کو پکڑ کے پولیس لے آئی کہ اس نے چوری کی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تفتیش کی تو پتہ چلا کہ یہ ضرورت مند تھا اور مجبور تھا کہ اس نے چوری کی ہے۔ انہوں نے اس کا وظیفہ مقرر کر دیا، اس چور کو بجائے اس کے ہاتھ کاٹنے کے جب دیکھا کہ اس نے مجبوری کی وجہ سے یہ چوری کی ہے تو اس کا وظیفہ مقرر کر دیا۔ تو شیطان انسان کو جو تنگ دستی کا خوف دلاتا ہے، اور دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے وہ یامرکم بالفحشاء، اور تمہیں فحش کی طرف، تمہیں بدکاری کی طرف راغب کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جب غربت کا بندے کے ذہن میں اثر ہو جاتا ہے کہ میرے بچے کیا کھائیں گے، میں کیا کھاؤں گا، والدین کو، تو پھر وہ اگر اس کی آمدنی نہیں ہے تو پھر چوری پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے کہ لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اے انسان تم اپنی اولاد کو قتل مت کرو رزق کے ڈر سے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو عرب کے لوگ یہ غربت کی وجہ سے اپنے بچوں کو قتل بھی کر دیتے تھے، اور خصوصاً بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ وہ اس لیے بچیوں کو اس لیے کہ میرا داماد کوئی نہ بنے، اور دوسرا یہ ہے کہ غربت کی وجہ سے اپنے اولاد کو وہ قتل کر دیتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں نحن نرزقہم وإیاکم، ہم ان کو رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی رزق دیتے ہیں، تم اپنی اولادوں کو قتل مت کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی رزق ہم دیتے ہیں۔ آگے سورہ ہود کی آیت نمبر 6 میں اللہ فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر کوئی ذی روح چیز، کوئی چلنے پھرنے والی چیز ایسی نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے پاس نہیں ہے۔ یعنی ہر وہ چیز جو کچھ کھاتی ہے یا جس نے پیٹ بھرنا ہوتا ہے اس کا رزق اللہ کے پاس ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، زمین پہ کوئی جانور نہیں ہے، کوئی جاندار نہیں ہے، إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، مگر اس کا رزق اللہ کے پاس ہے۔ اور تو انسان سوچتا ہے کہ میں غربت کی وجہ سے کیا کروں گا، تو اقبال اس کے لیے کہتے ہیں کہ تیری خاک میں ہے اگر شرر، تو خیال فقر و غنا نہ کر، کہ جہاں میں نانے شعیر پر ہے مدار قوت حیدری۔ شعیر کہتے ہیں جو کی روٹی، یعنی روکھی سوکھی روٹی،
اقبال کہتے ہیں کہ تیری خاک میں ہے اگر شرر، اگر تیرے اندر نعرہ ہے، تو اگر اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، تیری خاک میں ہے اگر شرر، تو خیال فقر و غنا نہ کر، غربت یا عمارت کا فکر نہ کر، اس لیے کہ جہاں مینان شعیر پر ہے مدار قوت حیدری۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھ کہ فاقوں میں زندگی گزاری، اور جب کبھی مہیا ہو جاتا تو خشک روٹی، جو کی روٹی، لیکن ان میں اللہ تعالیٰ نے کس قدر طاقت دی تھی، اور تو گھبرا رہا ہے۔ پھر کیا شیطان کی طرف سے اقبال کہتے ہیں کہ شیطان کہتا ہے کہ میں نے ناداروں کو سکھلایا سبق تقدیر کا، کہ نادار لوگ جو ہے، غریب لوگ جو ہے، شیطان ان کو کہتا ہے کہ تیری تقدیر میں یہ غربت لکھی تھی، تو بس مطمئن رہ، تیری غربت جو تھی یہ تیری تقدیر میں ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ شیطان کہتا ہے کہ میں نے سکھلایا، میں نے ناداروں کو سکھلایا سبق تقدیر کا، میں نے منعم کو دیا سرمایہ داری کا جنون، اور امیر کو میں نے سرمایہ داری کا جنون میں نے دیا۔ یہ میری شیطانیت کی وجہ سے غریب جو ہے وہ کہتا ہے کہ میری قسمت میں اللہ نے رزق نہیں لکھا ہے، میری قسمت میں غربت ہی لکھی ہے، اور جو امیر ہے وہ کہتا ہے کہ میری قسمت میں اللہ نے پیسہ ہی پیسہ لکھا ہے۔ لیکن اس کے لیے بھی اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں کا رزق تنگ کر کے بھی ان کو آزماتے ہیں، اور لوگوں کو بہت سارا رزق دے کے بھی ان کو آزماتے ہیں۔ یہ رزق کا زیادہ اور کم ہونا یہ سارا آزمائش کے طور پہ ہے۔ اقبال پھر کہتے ہیں کہ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گماں لا الہ الا اللہ۔ یہ سب جو ہیں یہ رشتہ اور یہ پیوند اور یہ بتان وہم و گماں ہیں سارے، اصل میں چیز کیا ہے؟ لا الہ، اللہ پہ اعتقاد رکھنا اور اس پہ ایمان رکھنا۔ وہی اللہ کہتا ہے کہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔